ویلکم بیک. اچھا اب ہم آتے ہیں یہ جو اسلام آباد میں مندر کا معاملہ ہے. یہ اب جو ساری کہانی سامنے آ رہی ہے کہ 2017 میں یہ زمین الاٹ کی گئی تھی کہ اس پہ مندر بننا ہے. اس کے بعد 2 ہفتے پہلے یہ جو ہمارے پارلیمنٹری سیکرٹری ہیں ہیومن رائٹس کمیشن کے اس کے ہیومن رائٹس منسٹری کے، انہوں نے اس مندر کی سنگ بنیاد رکھا 24 جون کو. اور اس کے بعد ایک اتنا تنقید، ان پہ اتنی تنقید آنا شروع ہو گئی، لوگ عدالت میں چلے گئے کہ یہ مندر نہیں بن سکتا، اور ایک بحث ہو رہی ہے اس سارے معاملے پہ. اب عدالت میں حکومت کا یہ موقف ہے کہ یہ جو وفاقی حکومت کے ٹیکس منی سے یہ جو بنایا جا رہا ہے، اس کی فنڈنگ کے اوپر ہمیں جو ڈیسیجن چاہیے اس کو ہم نے اسلامی نظریاتی کاؤنسل کو بھجوایا ہے کہ کیا ہم یہ بنا سکتے ہیں پیسے سے مندر. اور دوسرا سی ڈی اے کہتی ہے کہ ہم نے زمین تو یہ الاٹ ہوئی تھی مگر اس کا جو پلان ہے، جو نقشہ ہے، وہ ہم سے منظور نہیں ہوا. لیکن بات تو سیٹھی صاحب صرف اتنی نہیں ہے نا، بات تو ایک بہت ہی اوپر لیول پہ چلی گئی ہے سیاسی پارٹیوں میں بھی اور سوشل میڈیا پہ بھی، کہ یہ ریاست مدینہ میں مندر کیوں بنا رہے ہیں، یہ ٹیکس پیئر منی سے مندر کیوں بنا رہے ہیں. تو میرا سوال صرف اتنا ہے کہ جو پاکستانی ہندو ہیں وہ بھی تو ٹیکس دیتے ہیں، کیا ان کا ریاست پہ اتنا ہی حق نہیں ہے جتنا مسلمانوں کا ہے؟ دیکھیے میں مذہب کی طرف نہیں جاؤں گا، میں بڑی اور بات کروں گا آپ سے. یہ مذہبی باتیں آپ کسی اور سے کروائیں. بات یہ ہے کہ نواز شریف صاحب کی حکومت نے منسٹری آف ریلیجیس افیئرس کے کہنے کے اوپر، جہاں ایک مولانا بیٹھے ہوئے ہیں، ان کے کہنے کے اوپر یہ فیصلہ کیا کہ اجازت دے دینی چاہیے. اور پھر یہ فیصلہ ہوا کہ پیسے بھی تھوڑے سے کنٹریبیوٹ کرنے چاہیے. بڑا اچھا فیصلہ تھا. اس وقت نہیں سوچا کسی نے کہ ذرا اسلامک آئیڈیالوجی کاؤنسل کو پوچھ لیں، یا شاید انفارملی پوچھ بھی لیا ہو. کسی نے اس وقت آبجیکٹ نہیں کیا، کوئی نئی بات تو نہیں تھی. پھر یہ بات آئی کہ جی پیسے 10 کروڑ روپے چاہیے. پھر یہ بات آئی کہ جی زمین دے دی. اور جب وہ دیوار بنانے لگے، باؤنڈری وال، اس وقت یہ احتجاج شروع ہو گیا. اور یہ ہونا ہی تھا. جب آپ ریاست مدینہ کی بات سارا دن کرتے ہیں تو پھر لوگ کہیں گے جی ریاست مدینہ میں تو یہ تھا اور یہ نہیں تھا اور یہ تھا اور یہ نہیں تھا. پھر آپ اس قسم کی مذہبی کنٹروورسی کے اندر آپ پڑ جائیں گے. میں یقینی طور پہ سمجھتا ہوں کہ عمران خان صاحب بھی یہ چاہتے ہیں کہ یہ مندر بن جائے. وہ نہیں چاہتے، کہ ان کا تنگ نظریہ نہیں ہے اس قسم کا. مگر اب وہ صاحب جو لوگ ان کے خلاف ہیں، اور وہ ریلیجیس پارٹیز کے اندر یا ریلیجیس گروپس کے اندر جو اب ظاہر ہے ان کے خلاف ہوئے ہیں، ان کو موقع مل گیا. اچھا تم یہ کہتے تھے آؤ جی، تو انہوں نے پٹیشنس کرنی شروع کر دی، جس کی وجہ سے گورنمنٹ نے سی ڈی اے کہا ٹھہر جاؤ یار، یہ آپ عدالتوں میں پھینک دیتے ہیں. ان کو کہتے ہیں وہ سارٹ آؤٹ کریں، ہم بچتے ہیں اس کو، لیٹ دا ججز سارٹ دس آؤٹ. ان دا مین وائل سی ڈی اے کو کہا کہ آپ نوٹس دے دیں کہ جی ابھی تو نقشہ پاس نہیں ہوا، تو آپ جو بھی کنسٹرکشن کر رہے ہیں روک دیں. حالانکہ یار نقشے تو باؤنڈری وال کے اوپر کوئی نقشے نہیں ہوتے. جب لوگ باؤنڈری والز بناتے ہیں تو نقشے کے بغیر ہی بناتے ہیں. اس کی اجازت نہیں ہوتی، آپ کی اپنی پراپرٹی ہے باؤنڈری وال بنانا، نقشہ تو اس کے بعد آتا ہے. ابھی تو باؤنڈری وال بن رہی تھی، تو سی ڈی اے نے جنرلی ڈرامہ کر دیا، او جی نہیں روکے، تاکہ یہ لگے ایسے کوئی ایڈمنسٹریٹو کھاتا کھل گیا، کوئی جینیونلی کوئی بات ہو گئی. کوئی جینیون بات نہیں ہے. گورنمنٹ نے سوچا یار میں ساڈے گلے پی جان گے، ججاں دے پا دیں. اور سی ڈی اے نے کہا ٹھیک ہے. کہتے ہیں کہ ابھی یہ کارروائی پوری نہیں ہوئی، جیسے کہ کوئی ایڈمنسٹریٹو ایشو بن گیا. سیاسی ایشو نہیں ہے، مذہبی ایشو نہیں ہے، مگر کوئی بچ نہیں نہ سکتے، پھر مذہبی ایشو بن جاتا ہے. ہاں جی اب کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ پرائیویٹ اگر کوئی بنانا چاہے تو وہ تو اجازت ہے، مگر اگر گورنمنٹ جو ہے، یہ تو اسلامی ریپبلک ہے، اس کے اندر کسی اور مذہب کو اہمیت دینا یا اس کی فنڈنگ کرنا، یہ تو اسلام کے خلاف ہے. ہاں جی ریاست مدینہ میں صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا تھا ٹھیک ہے، جو یہاں ہیں ان کو ٹھیک ٹھوک کر لیا کریں مگر ڈسٹروائے نہ کریں، مگر نئے بنانے کی اجازت نہیں دی تھی. تو اب یہی ہوگا. اب کیا ہوا، وہ جج صاحب کے پاس گیا، جج صاحب نے وہ اسلامک آئیڈیالوجی کاؤنسل بھیج دو. اب وہ اسلامک آئیڈیالوجی کا اچھا اب آ گیا ہمارے پاس، پہلے نہیں آئے تھے. اب وہ
آگے پیچھے ان کو بھی فنڈس کی ضرورت ہوتی ہے گورنمنٹ سے، یہ وہ تو لین دین ہوگی. پھر اسلامک آئیڈیالوجی کونسل کو انلائٹنڈ قسم کا فیصلہ تو ضرور آئے گا، یہ میں آپ کو بتا دوں. اسلامک آئیڈیالوجی کونسل بھی کوئی راستہ ڈھونڈیں گی اور وہ پھر کچھ اف اینڈ بٹ لگا کے، کوئی کنڈیشن لگا کے، اور وہ آپ کو راستے کھولیں گی آپ کے لیے. شاید یہ کہ جی گورنمنٹ پیسے نہ دے یا کوئی پرائیویٹ سیکٹر سے لے لیں، مطلب کوئی نہ کوئی راستہ نکالے. پھر گورنمنٹ جو ہے وہ پھر ہو سکتا ہے کسی گورنمنٹ کہ جی ہم تو نہیں دے سکتے، یہ راستہ رک گیا ہمارے لیے، آپ بنا لیں، پیسے ہم نہیں دے سکتے. تو وہ پھر جو جن لوگوں سے وعدے کیے ہوئے کہ پیسے ملیں گے وہ کہیں گے جی پھر ہم کیسے بنائیں گے، تو غریب لوگ ہیں، ہمارے پاس تو پیسے نہیں ہیں، جو 10 کروڑ روپے کا کھاتا ہے. اچھا جی ٹھیک ہے، پھر وہ فون پرائم منسٹر ہاؤس سے یا پرائم منسٹر سیکریٹریٹ سے فون ہونے شروع ہو جائیں گے بڑے بڑے انڈسٹریلسٹ کو کہ تھوڑا سا کنٹریبیوٹ کر دیں، آپ تھوڑا سا آپ دے دیں، تھوڑا سا آپ دے دیں، اور کوئی راستے ڈھونڈ کے اس فنڈ میں سے کچھ خفیہ کچھ اوپر سے کر کے یہ بن جائے گا، اور یہ گورنمنٹ کی اپروول کے ساتھ بنے گا. اور اس کے اوپر پچھلی حکومت کا بھی اور اس حکومت کا بھی اتفاق ہے کہ یہ اچھی چیز ہے، یہ بری چیز نہیں ہے. دنیا دیکھے کہ ہم فراخ دل ہیں، ہم اپنی مائنورٹیز کا خیال کرتے ہیں، ہم یہاں جو ہمارے خلاف پروپیگنڈا ہوتا ہے وہ نہیں ہے. ہندوستان میں مساجد کو گرایا جا رہا ہے، ہم دیکھیں ہم نے تو ایک ہندو ٹیمپل کی اجازت دے دی ہے، اور جسے دے نہیں دی پیسے بھی دیے اس کے لیے. اور بائی دا وے یہ میں جاتے جاتے کہہ دوں کہ جہاں بھی دنیا کے اندر ماسکس بلڈ ہوئی ہیں، مسلمانوں نے کرسچن یا سیکولر کنٹریز کے اندر یا جوئش کنٹریز کے اندر اپنی ماسکس بنائی ہیں، وہ 2 طریقے سے بنی. ایک تو وہاں کی گورنمنٹ کی پرمیشن، لوکل گورنمنٹ کی پرمیشن کے ساتھ، نمبر 1. نمبر 2، 50% فنڈز آئے ہیں سعودی عربیہ سے یا کسی لیبیا سے یا کہیں اور سے، اس کے اوپر بھی کوئی رکاوٹ نہیں تھی. اور تیسری بات، بہت سی جگہوں پہ ان ممالک کے لوکل گورنمنٹس نے فنڈز دیے ماسکس کے لیے، کلچرل سینٹرز کے لیے، ہزاروں کی تعداد میں. آپ اپنے طاہر القادری صاحب ہیں، ان سے پوچھیے کتنی فنڈنگ ہے ان کے پروجیکٹ کی. تو اس لیے اگر دنیا میں ہم ان سے یہ توقع کرتے ہیں، کرسچن سے اور جوز سے اور دوسرے لوگوں سے ایتھیسٹ سے، کہ وہ ہمیں پیسے بھی دیں، اجازت بھی دیں، اور ہم اپنی ماسکس بنائیں ان کے ملکوں میں، تو کیا اب ہم کہہ سکتے ہیں کہ جی ہم نہیں پیسے دیں گے کسی نے یہاں اگر ہندو ٹیمپل بنانا ہے؟ تو یہ آرگیومنٹ نہیں چلے گی، اور ہمیں سوچنا چاہیے کہ اس کا کیا اثر پڑے گا ہمارے معاشرے پہ بھی، اور دنیا کیا دیکھے گی اور کیا کہے گی. اور ویسے بھی اسلام کے اندر تو یہی تو ہے فراخ دلی اور بڑا پن اسلام میں. بالکل آپ نے صحیح کہا جی، یہ تو اتنا عظیم مذہب ہے ہمارا، اور اس میں اس کی یہی عظمت کی ایک بہت بڑی نشانی ہے کہ ہر ایک کے ساتھ، خاص طور پہ اقلیتوں کے ساتھ، یہ پوری عزت اور اس وقار کی زندگی گارنٹی کرتا ہے. اچھا یہاں ہمیں بریک لینی ہے، بریک سے ہم واپس آئیں گے تو بات کریں گے فیصل باڈا صاحب کو غصہ کیوں آتا ہے، اور پی ٹی ڈی سی اور پی آئی کے ہوٹل کی نجکاری کا معاملہ، ایک وقفے کے بعد. ویلکم بیک. آتے ہیں اب ہم وفاقی وزیر فیصل باڈا کی طرف. جب سے الیکشن ہوئے ہیں ان کے اوپر خبریں چل رہی تھیں، ان کی دوہری شہریت، ان کی جائیدادیں پاکستان میں، پاکستان سے باہر لندن میں، اور سٹوریز چھپتی رہتی تھیں. اور صحافیوں نے بار بار ان سے کہا، جو یہ سٹوریز کر رہے تھے، کہ ہمیں ان سوالوں کے جواب دیں، وہ سوالوں کے جواب نہیں دیے. اب یہ لیٹسٹ پھر ایک ان پہ سٹوری بڑی کمپریہنسو سی ہوئی کہ جی الیکشن کمیشن ان پہ کیوں نہیں ایکشن لے رہا اور یہ جواب کیوں نہیں دے رہے. وہ جواب دینے کے بجائے وہ تو انہوں نے سوشل میڈیا پہ ان کی ایسی تیسی کر دی، وہ جو جرنلسٹ تھے. تو یہ بتائیں، 2 سوال ہیں میرے. ایک تو یہ کہ الیکشن کمیشن اس معاملے میں اتنی اپنے پاؤں کیوں گھسیٹ رہا ہے، کوئی اس پہ فیصلہ کیوں نہیں دے رہا، اور دوسرا یہ کہ وفاقی وزیر کا اس طرح کی زبان استعمال کرنا، وہ بھی پبلک میں، سوشل میڈیا پہ، تو یہ پارٹی کے لیے ایک لمحہ فکریہ نہیں ہے. تو آپ کہہ رہی ہیں کہ واڈا صاحب جو ہے وہ، دیکھیے واڈا صاحب جو ہے نا، یہ پارٹی کے سمبل ہیں، یہ پارٹی کی زبان استعمال کرتے ہیں اور تھوڑی سی بڑھ کے کرتے ہیں. ساری پارٹی کے جو باہر لوگ بیٹھے ہوئے نا، وہ ایسی باتیں کرتے ہیں، وہ گالی گلوچ، یہ وہ کلاس، اب جو نئی ابھرتی ہوئی کلاس ہے نا، یہ زبان ان کی ہے، اور یہ جو لیک آف ٹالرنس ہے نا، یہ ان کا ہے، اور یہ جو آدھی تعلیم ہے نا، یہ ان کی ہے. یہ شکل صورت سے ماڈرن لگتے ہیں مگر اندر سے کوئی تعلیم نہیں ان کی خاص زیادہ.
آپ دیکھ لیجیے گا کوئی میٹرک پاس ہے, کوئی ایف اے پاس ہے, مار کے ان میں سے کچھ لوگ شاید بی اے پاس ہوں. اچھا, اور وہ ہمارے جو دوسرے لوگ ہیں نا, جو زمیندار لوگ جو ہیں, وہ بھی ان کی بھی تعلیم زیادہ نہیں ہوتی, ان کی بھی ڈگریاں جو ادھر ادھر کی ہوتی ہیں, مگر ان کے اندر دوسرا لحاظ بہت ہوتا ہے. وہ ایک ان کا اصلی کلچر ہوتا ہے, رکھ رکھاؤ کا, زبان کا, سب کا. یہ شہری لوگ ہیں, یہ وارڈر جیسے, اور یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے خود اپنے آپ کو بنایا ہے کچھ نہ کچھ, اور بڑے امیر ہیں. یہ واڈا صاحب کی پراپرٹیز بہت سے ایسے لوگ ہیں نون لیگ کے پی ٹی آئی کے اندر جو عمران صاحب کے بڑے قریب رہے ہیں, اور ان کی سپورٹ بھی بڑی کی ہے انہوں نے, اور پیسے بھی بہت بار بنائے ہیں, نیشنلٹیز بھی بار لی ہوئی ہیں انہوں نے, اور کافی پرانے زمانے سے وہ یہ کام کر رہے ہیں. وہاں جا کے انہوں نے کاروبار کیا اور پیسے ویسے بنائے, اور پاکستان کے ساتھ تو اب آئے ہیں وہ. جب سے عمران خان آیا تو انہوں نے یہاں اپنے کچھ اثاثے بنانے شروع کیے, کہ ان کو موقع مل گیا, اور کہ اب شاید کوئی ہمیں چیز جگہ مل جائے, وچ از واٹ از ہیپننگ. تو واڈا صاحب کے خلاف جو کیس ہے وہ اوپن اینڈ شٹ کیس ہے, اوپن اینڈ شٹ. جو ایویڈنس ساری باہر آئی ہے کہ انہوں نے جب جب الیکشن کے اندر اپنے کاغذات درج کیے تو اس وقت یہ پاکستان کے شہری نہیں تھے, کیونکہ ڈول سٹیزنسی چھوڑنی پڑتی ہے. تو انہوں نے اس وقت تک رکھی اپنی جب تک ان کے پیپرز ایکسیپٹ نہیں ہو گئے, اور جب ایکسیپٹ ہو گئے تو اس کے بعد پھر یہ بھاگے گئے جا کے اپنی شہریت جو ہے وہ امریکن ایمبیسی, اور یہ سارے ڈاکیومنٹس عوام میں آ گئے. ارے یار, ایک دن کی ہیئرنگ ہے یہ, ایک دن الیکشن کمیشن بلا لے اور کہے جی یہ کاغذات ہیں, یہ بتائیں یہ سچ ہے یہ نہیں, گئے. مگر نہیں کرتے نا. تو اب پھر مجھے آپ پوچھیں گے کیوں نہیں کرتے, پھر میں کوئی ایسی بات کر دوں گا, آپ پھر کینچی لے کے بیٹھ جائیں گے کہ نہیں جی یہ تو کاٹنا پڑ جائے گا. تو بات یہ ہے کہ بہتر ہے میں نہ ہی کہوں, مگر وہ اوپن اینڈ شٹ کیس ہے یہ, اور یہ جس دن یہ وقت آئے گا بائی دا وے یہ ہو جائے گا. اور بھی بڑے اوپن اینڈ شٹ کیسز ہیں جو میں نے آپ کو بتایا ہے. جس دن ہاتھ ہٹ جائے گا نا اوپر سے ان سب کے, تو اس دن یہ سب فارغ ہو جائیں گے. اگر آپ نے دیکھ ہی لیا نیب کے جسٹس صاحب, شریف آدمی, ان کے ساتھ کیا ہوا, جیسے ہی انہوں نے کہا کہ میں جا رہا ہوں اور دوسروں کے پیچھے بھی. تو بات یہ ہے کہ وہ جو دوسرے جج صاحب جنہوں نے کہا کہ یہ تو نواز شریف دونوں کیسز میں یہ تو بری ہوتا ہے, انہوں نے نہیں کرو, کرنا پڑا. تو اس لیے تب کرنا. وارڈر صاحب کا کیس اوپن اینڈ شٹ کیس ہے. انہوں نے زیادتیاں کی ہیں جرنلسٹ کے ساتھ, جس قسم کی گالی گلوچ کرتے ہیں یہ. مجھے بڑی افسوس ہوتا ہے کہ آپ اگر اتنے کمزور وکٹ پہ ہیں تو پھر آپ بنا کے رکھیں نا. آپ ایک طرف آپ کمزور وکٹ پہ ہیں, آپ کو بیٹنگ آتی نہیں, بولنگ آتی نہیں, آپ سیدھا گیند آئے گا تو آپ آؤٹ ہو جاتے. وہ گیند ہی نہیں آپ کو سیدھا کرا رہا, اور جو کرا رہے ہیں اس کو نو بال کیا جا رہا ہے. تو کسی وقت تو یہ آئے گا, اٹ ول ہٹ دا مڈل اسٹاپ, اور آپ فارغ ہو جائیں گے. یہ میں آج لکھ کے دے رہا ہوں آپ کو کہ واڈا صاحب ول بی ڈسکوالیفائڈ. آج نہیں, کل نہیں, پرسوں. کیس آئرن کیس ہے. جرنلسٹ نے دلیری کے ساتھ کیس پریزنٹ کیا اور سارا دکھایا.